السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تلخیص المفتاح کا صفحہ نمبر 62 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور عبارت ہے وَمِنْهُ مُرَاعَةُ النَّظِيرِ وَيُسَمَّى التَّنَاسُبَ وَالتَّوْفِيقَ۔ آج کے سبق میں صنعت مراعات النظیر اور صنعت ارصاد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ صنعت مراعات النظیر کو صنعت تناسب اور صنعت توفیق بھی کہا جاتا ہے، یعنی مراعات النظیر کے دو نام اور ہیں، ایک ہے تناسب اور ایک ہے توفیق۔ صنعت مراعات النظیر یہ ہے کہ کلام میں کسی چیز کو اس کے مناسب چیز کے ساتھ ذکر کیا جائے، کلام میں کسی چیز کو اور اس کے مناسب کو جمع کر دیا جائے تو یہ صنعت مراعات النظیر ہے۔ اب کلام میں شے کو اس کے مناسبات کے ساتھ ذکر کیا جائے، خواہ اس کا مناسب ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، تو اسے صنعت مراعات النظیر کہیں گے۔ لیکن یہاں یہ شرط ہے کہ شے اور اس دوسری چیز کے درمیان جو تناسب ہو وہ تناسب تضاد نہ ہو۔ یاد رکھیں کہ اگر کسی چیز کے ساتھ اس کا مقابل مذکور ہو تو شے اور اس کے مقابل کے درمیان بھی مناسبت پائی جاتی ہے، شے اور اس کے مقابل کے درمیان بھی مناسبت پائی جاتی ہے۔ جیسے سفید کے ساتھ اگر کالے کا تذکرہ ہو تو سفید اور کالے کے درمیان بھی مناسبت ہے، گو یہ مناسبت کون سی ہے؟ مناسبت بالتضاد ہے، یہ تناسب تضاد ہے۔ تو صنعت مراعات النظیر میں یہ شرط ہے کہ شے کو اس کے جس مناسب کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے ان دونوں کے درمیان تناسب تضاد نہ ہو، تناسب تضاد کے علاوہ کوئی اور تناسب ہو۔ اس کی دو مثالیں صاحب کتاب نے پیش کی ہیں۔ پہلی تو آیت ہے الشمس والقمر بحسبان، حسبان حساب کے معنی میں، معنی ہے سورج اور چاند ایک حساب کے تحت ہیں، سورج اور چاند ایک حساب کے تحت چل رہے ہیں۔ اس کلام میں شمس کو ذکر کیا گیا اور اس کے ساتھ قمر کو ذکر کیا گیا، اور قمر یہ شمس کے مناسب ہے، شمس و قمر کے درمیان تناسب ہے، اور یہ تناسب تضاد نہیں ہے، اس لیے یہ مراعات النظیر ہے۔ یہاں دو چیزیں ہیں، اب دوسری مثال میں دو سے زائد چیزیں ہیں، اور وہ دوسری مثال ہے شاعر کا یہ شعر کالقسی المعطفات بل الاسہم مبریۃ بل الاوتاری۔ قسیٌ یہ قوس کی جمع ہے کمان کے معنی میں، معطفات معطفہ کی جمع ہے، جو عطفہ یعطف و تعطیف سے ہے، موڑنے کے معنی میں، تو القسی المعطفات کا معنی ہوگا مڑی ہوئی کمانیں۔ بل الاسہم مبریۃ، اسہم سہم کی جمع ہے، تیر کے معنی میں، مبریۃ اس میں مفعول ہے برا یبریز سے، جس کا معنی ہوتا ہے چھیلنا تراشنا، تو بل الاسہم میں الاسہم یہ ذوالحال ہے اور مبریۃ یہ حال ہے، معنی ہے تراشے ہوئے تیر، چھیلے ہوئے تیر۔ بل الاوتاری، اوتار یہ وتر کی جمع ہے اور وتر تانت کو کہتے ہیں۔ کمان میں جو دھاگا بندھا ہوا ہوتا ہے، جو رسی بندھی ہوتی ہے، اسے تانت کہتے ہیں۔ شاعر نے اپنے اس شعر میں نحیف و ناتواں اور کمزور اونٹوں کو چند چیزوں سے تشبیہ دی ہے۔ تو کلقسیے اے ہیا کلقسیے، یعنی الابل کلقسیے، وہ نحیف و ناتواں اونٹ ٹیڑھی کمانوں کی طرح ہیں،
بلکہ تراشے ہوئے تیروں کی طرح ہیں، بلکہ تانت کی طرح ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک تو کمان کا، قوس کا، دوسرا تیر یعنی سہم کا، اور چوتھا وتر یعنی تانت کا۔ اور یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ باہم مناسب ہیں، ان کے درمیان تناسب ہے جو تناسب تضاد نہیں ہے، اس لیے یہ بھی مراعات النظیر کی مثال ہے۔ وَمِنْهُ مراعات النظیر وَيُسَمَّى التَّنَاسُبَ وَالتَّوْفِيقَ، اور محسنات معنویہ میں سے ایک صنعت مراعات النظیر ہے، اور اسے تناسب و توفیق بھی کہا جاتا ہے۔ اب تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ جمع امر وما يناسبه لا بالتضاد، اور صنعت مراعات النظیر یہ ہے کہ کلام میں کسی چیز کو اس کے مناسب چیز کے ساتھ جمع کر دیا جائے لیکن ان کے درمیان تناسب تضاد نہ ہو، جیسے نحو الشمس والقمر بحسبان، جیسے الشمس والقمر بحسبان کے یہاں الشمس اور القمر 2 چیزوں کا ذکر ہے جن کے درمیان تناسب ہے۔ وقولہ، اور جیسے شاعر کا یہ شعر کالقصی المعطفاتی بری الاسہم مبریۃً بری الاوتاری، یہاں 3 چیزوں کا ذکر ہے، قوس کا، سہم کا اور وتر کا، جو باہم مناسب ہیں۔ بعض اہل علم کے نزدیک معنوی صنعتوں میں سے ایک صنعت ہے تشابہ اطراف۔ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ بعض اہل علم جس صنعت کو تشابہ اطراف کہتے ہیں وہ تشابہ اطراف بھی در حقیقت مراعات النظیر ہی کے قبیل سے ہے، اسی کی ایک صنف اور قسم ہے۔ پھر صاحب کتاب تشابہ اطراف کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تشابہ اطراف یہ ہے کہ کلام کے اختتام میں کسی ایسے لفظ کا ذکر کیا جائے جو لفظ کلام کے آغاز کے مناسب ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کلام میں اس کلام کا خاتمہ، اس کلام کا اختتامی حصہ، اس کلام کا آخری حصہ اگر ابتدائی حصے کے مناسب ہو تو یہ تشابہ اطراف ہے۔ کلام کا آخری حصہ کلام کے ابتدائی حصے کے مناسب ہو تو یہ تشابہ اطراف ہے۔ اس کی مثال قرآن کریم کی یہ آیت ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ لا تدرکہ میں ہو ضمیر منصوب کا مرجع کلمہ جلالت ہے۔ نگاہیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور اللہ نگاہوں کا ادراک فرماتا ہے، اللہ نگاہوں کا ادراک فرما لیتا ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور اللہ لطیف ہے، خبیر ہے۔ یہاں دیکھیں کلام کا خاتمہ ہے اللطیف الخبیر، کلام کا آخری حصہ ہے اللطیف الخبیر۔ اس آخری حصے میں 2 لفظ ہیں، ایک ہے لطیف اور ایک ہے خبیر۔ یہ جو الفاظ ہیں آخری الفاظ لطیف و خبیر، یہ اس کلام کے ابتدائی حصے کے مناسب ہیں، کیونکہ لطیف یہ لا تدرکہ الابصار کے مناسب ہے اور خبیر یہ یدرک الابصار کے مناسب ہے۔ ماقبل میں یہ کہا گیا لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی ہیں، تو کیوں نہیں کر سکتی ہیں؟ آخر میں لطیف لا کر کے اس کی وجہ بیان کر دی گئی، کیونکہ اللہ لطیف ہے اور لطیف کا ادراک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ تھا کہ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ نگاہوں کا ادراک کر لیتا ہے، تو اس کی وجہ بیان کی گئی الخبیر کا لفظ لا کر کے، کیونکہ وہ عالم ہے، ہر چیز کا عالم ہے، ہر چیز سے خبردار ہے، تو وہ نگاہوں سے بھی خبردار ہے، نگاہوں کا بھی ادراک اور علم حاصل کرتا ہے، اس کے پاس نگاہوں کا بھی علم و ادراک ہے، نگاہوں کی بھی خبر ہے۔ تو دیکھیں کلام کا آخری حصہ ابتدائی حصے کے مناسب ہے، تو یہ تشابہ اطراف ہے۔ عبارت دیکھیں، کہتے ہیں وَمِنْهَا مَا يُسَمِّيهِ بَعْضُهُمْ تَشَابُهَ الْأَطْرَافِ،
اور مراعات النظیر ہی کے قبیل سے وہ صنعت بھی ہے جسے بعض اہل علم تشابہ اطراف کا نام دیتے ہیں. وہوا ان یختم الکلام بما یناسب ابتداءہ، اور تشابہ اطراف یہ ہے کہ کلام کا اختتام ایسے لفظ پر کیا جائے جو کلام کے ابتدائی حصے کے مناسب ہو فی المعنی معنوی طور پر، جیسے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. آگے صاحب کتاب ایک اور صورت ذکر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ صورت بھی مراعات النظیر ہی کے ساتھ ملحق ہے. وہ صورت ہے کیا؟ وہ صورت یہ ہے کہ کلام میں دو ایسے معانی یکجا کیے جائیں جو باہم مناسب نہ ہوں. کسی کلام میں دو غیر متناسب معانی جمع کیے جائیں، لیکن ان غیر متناسب معانی کی تعبیر ایسے لفظوں کے ذریعہ ہو جن لفظوں کا معنی ایسا بھی آتا ہو، جن لفظوں کا ایک معنی ایسا بھی ہو جو باہم مناسب ہو. پھر سے سمجھ لیں، وہ صورت یہ ہے کہ کلام میں دو غیر متناسب معانی جمع کیے جائیں جن معانی کے درمیان تناسب نہ ہو، لیکن ان کی تعبیر ایسے لفظوں کے ذریعہ ہو جن لفظوں کے ایسے بھی معانی آتے ہیں جن معانی کے درمیان تناسب موجود ہے. گو وہ معنی یہاں پر مقصود نہیں ہے، لیکن ان الفاظ کے ایسے بھی معنی آتے ہیں جن کے درمیان تناسب موجود ہے جو متناسب ہیں. تو یہ صورت بھی صنعت مراعات النظیر کے ساتھ لاحق ہے. مثال دیکھیں تو بات واضح ہوگی. قرآن کریم کی آیت ہے الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. شمس کا معنی سورج، قمر کا معنی چاند، حسبان کا معنی حساب، اور نجم کا معنی ہے بے ساق نباتات. نجم کا ایک معنی آتا ہے ایسا پودا جس کا تنا نہ ہو، مضبوط تنا، جیسے یہ گھاس پھوس سبزیاں جیسے ہوتی ہیں، یہ لوکی وغیرہ کے جو پودے ہوتے ہیں تو یہ کیا ہیں، پھیل جاتے ہیں زمین میں، کھڑے نہیں ہوتے ہیں سیدھے، ان میں تنا نہیں ہوتا. تو نجم کا معنی ہے بے ساق نباتات، اور شجر کا معنی درخت یعنی تنے والا پیڑ. اور نجم کا تو یہاں نجم سے یہی معنی مراد ہے بے ساق نباتات. لیکن آپ جانتے ہیں کہ نجم کا ایک مشہور معنی اور بھی آتا ہے اور وہ ہے ستارہ، لیکن وہ یہاں مراد نہیں ہے. تو اب معنی ہوگا سورج اور چاند ایک حساب کے تحت چل رہے ہیں، اور بے ساق نباتات اور ساق والے پیڑ پودے اللہ کا سجدہ کرتے ہیں. تو یہاں دیکھیے یہاں نجم لفظ کے ذریعہ ایک معنی کا ذکر کیا گیا اور وہ ہے بے ساق نباتات، اور شمس و قمر کا معنی تو وہی سورج چاند ہے. تو شمس و قمر کے ذریعہ ایک معنی کا ذکر کیا گیا جو ہے سورج اور چاند، اور نجم کے ذریعہ بے ساق نباتات کا ذکر کیا گیا. ان معانی کے درمیان تناسب نہیں ہے. سورج اور چاند اور بے ساق نباتات کے درمیان معنوی طور پر تناسب نہیں ہے. تو یہاں ایسے معنی ذکر کیے گئے ہیں جو غیر متناسب ہیں، لیکن بے ساق نباتات اس مفہوم کی تعبیر جس لفظ کے ذریعہ کی گئی ہے النجم کے ذریعہ، اس النجم لفظ کا ایک اور معنی آتا ہے، اور وہ معنی کیا ہے، شمس و قمر کے مناسب ہے. تو یہ بھی صنعت مراعات النظیر ہی کے ساتھ ملحق ہوگا.
وہی کہتے ہیں وَيُلْحَقُ بِهَا نَحْوُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور صنعت مراعات النظیر ہی کے ساتھ ملحق ہوں گی الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان جیسی مثالیں. وَيُسَمَّى ایہام التناسب، اور اسے ایہام تناسب کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں حقیقت میں تناسب نہیں ہے، کیونکہ النجم سے ستارہ نہیں مراد ہے کہ وہ الشمس اور القمر کے متناسب ہو، بلکہ النجم سے بے ساخ نباتات مراد ہے. تو یہاں تناسب تو نہیں ہے، لیکن چونکہ بے ساخ نباتات کی تعبیر کے لیے لفظ نجم لایا گیا ہے، اس سے تناسب کا وہم ضرور ہوتا ہے اول نظر میں. جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں اس کا معنی ستارہ نہیں ہے، اس کا معنی بے ساخ نباتات ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ یہاں تناسب نہیں ہے. لیکن اول نظر میں کیا ہے، تناسب کا وہم ضرور ہوتا ہے، تو اسے ایہام تناسب کا نام دیا جاتا ہے. وہی کہتے ہیں وَيُسَمَّى ایہام التناسب، اور اسے ایہام تناسب کا نام دیا جاتا ہے. صاحب کتاب ایک اور صنعت کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ صنعت ہے صنعت ارصاد، اور اس کا بعض اہل علم کے نزدیک نام ہے تسہیم. تو ارصاد اور تسہیم دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. اب ارصاد یا بلفظ دیگر تسہیم کی تعریف کیا ہے، تو صاحب کتاب اس کی تعریف ذکر کرتے ہیں. تعریف سے پہلے آپ ایک اصطلاح کے بارے میں جان لیں، اور وہ مصطلح ہے روی. روی کسے کہتے ہیں؟ جو شعر و شاعری سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ روی کا نام سنتے ہوں گے. تو اشعار میں روی کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. اسی طرح اشعار کے جیسے جو نثریہ فقرے ہوتے ہیں ان میں بھی روی کے لفظ کا استعمال ہوتا ہے. تو روی کہتے کسے ہیں وہ آپ جان لیں. یاد رکھیں کہ روی اس حرف کو کہتے ہیں جس پر شعر یا فقرے کا اختتام ہوتا ہو، اور شعر اور فقرے میں اس کا مقرر ہونا، ہر شعر اور ہر فقرے میں اس کا مقرر ہونا ضروری ہو. پھر سمجھ لیں، روی اس حرف کو کہتے ہیں جس پر شعر یا فقرے کا اختتام ہو، اور اس قصیدے میں جو اشعار آ رہے ہیں تمام اشعار میں اس حرف کا مقرر ہونا ضروری ہو. اسی طرح اس فقرے کے بعد جو اور فقرے آ رہے ہیں نثر میں، تو ہر فقرے میں بھی اس کا مقرر ہونا ضروری ہو. تو ایسے حرف کو حرف روی کہتے ہیں. جیسے آپ نے قصائد میں دیکھا ہوگا کہ ہر قصیدے کے ہر شعر کے آخر میں ایک ہی حرف ہوتا ہے، جیسے نون ہوتا ہے، یعلمون، تعلمون وغیرہ اسی طرح سے آتے رہتے ہیں. تو آخر میں کسی میں واو نون ہی ہوتا ہے، کسی میں آخر میں الف ہی ہوتا ہے، کسی میں آخر میں یا اور عین ہوتا ہے. تمام اشعار میں آخر میں یہی ہوتے ہیں. تو اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ حرف روی کہتے ہیں. ایسے ہی فقروں میں جیسے قرآنی آیات میں آپ ملاحظہ کرتے ہوں گے کہ ایک آیت کا اختتام کسی ایک حرف پر ہوتا ہے، اور دوسری آیت کا بھی اختتام اسی حرف پر ہوتا ہے، پھر تیسری آیت کا اختتام بھی اسی حرف پر ہوتا ہے. تو اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ حرف روی کہتے ہیں. اب آپ سمجھیں صنعت ارصاد کو. صنعت ارصاد یہ ہے کہ کسی فقرے یا کسی شعر کے آخری کلمے سے پہلے کوئی ایسا کلمہ لایا جائے، کوئی ایسا کلمہ ذکر کیا جائے، کوئی ایسا کلمہ رکھا جائے کہ وہ کلمہ اس فقرے یا اس شعر کے آخری کلمے کی طرف رہنمائی کر دے. کسی شعر یا کسی فقرے کے آخری کلمہ سے پہلے ایک کلمہ آ رہا ہے، اور اس کلمہ کو دیکھ کر کے ہی سامعین و ناظرین اور قارئین کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آخری کلمہ ہے کیا. ابھی آخری کلمہ کا ذکر نہیں ہوا، لیکن یہ جو آخری کلمے سے پہلے جو کلمہ آیا ہے اسی کلمے کو دیکھ کر کے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آخری کلمہ کیا ہے، بشرطے کہ روی کا علم ہو.
بشرطے کہ یہ معلوم ہو کہ ان اشعار میں حرف روی کیا ہے یا ان فقروں میں حرف روی کیا ہے۔ اگر حرف روی کا علم ہے تو آخری کلمے کے ذکر سے پہلے ہی اس آخری کلمے کا علم ہو جائے کہ آخری کلمہ یہاں پر آئے گا کیا، یہ پہلے ہی معلوم ہو جائے گا۔ مثال دیکھیں تو بات واضح ہوگی۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، مانا ہوگا اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ لوگوں پر ظلم کرے، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس آیت کا عجز اور آخری کلمہ ہے یظلمون، لیکن اس یظلمون کے ذکر سے پہلے ہی ناظرین اور سامعین اور قارئین کو یہ معلوم ہو جاتا ہے، اگر اس کا ذکر نہ ہوتا، اتنا ہی پڑھا جاتا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ، تب بھی یہ معلوم ہو جاتا کہ یہاں یظلمون آئے گا۔ وہ کیسے معلوم ہوتا؟ کیونکہ اس یظلمون سے پہلے ایک لفظ ایک کلمے کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ ہے لِيَظْلِمَهُمْ، اور یہ لِيَظْلِمَهُمْ اس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ آخر میں اب جو لفظ آئے گا وہ مادہ ظلم سے مشتق ہوگا، ماخوذ ہوگا، کیونکہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ لوگوں پر ظلم کرے، لیکن لوگ خود ہی، اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ تو لِيَظْلِمَهُمْ نے بتا دیا کہ آخری کلمہ کیا ہوگا، ظلم سے ماخوذ ہوگا، ظلم سے مشتق ہوگا۔ اور حرف روی چونکہ معلوم ہے، کیونکہ اس آیت سے آگے پیچھے کے جو فقرے ہیں ان فقروں کا اختتام نون پر ہو رہا ہے، اس لیے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے، حرف روی معلوم ہونے کی وجہ سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں آخر میں جو کلمہ ہوگا وہ ایک تو ظلم سے ماخوذ ہوگا، اس کا علم تو لِيَظْلِمَهُمْ سے ہو گیا، اور یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے حرف روی معلوم ہونے کی وجہ سے کہ وہ یظلمون یعنی مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہوگا، ماضی وغیرہ ظلمو وغیرہ صیغہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ظلمو ہوگا تو پھر روی آخری حرف تمام فقوں کے آخری حرف میں مناسبت نہیں رہ جائے گی۔ تو حرف روی کے علم نے یہ بتا دیا کہ یہاں آخر میں ایسا کلمہ ہوگا جس کے آخر میں نون ہوگا، اور لِيَظْلِمَهُمْ نے یہ بتا دیا کہ آخری کلمہ جو ہوگا وہ ظلم سے ماخوذ اور مشتق ہوگا۔ دوسری مثال شاعر کا یہ شعر ہے اذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه الى ما تستطيع، جب تم کوئی کام نہ کر سکو، کوئی کام ہے جسے تم انجام نہیں دے سکتے ہو تو پھر اس کے پیچھے نہ پڑو، فدعه تو اسے چھوڑ دو۔ کوئی کام ایسا ہو کہ جب تم اسے انجام نہ دے سکو، فدعه تو اسے چھوڑ دو، وجاوزه الى ما تستطيع، اور اس کام کی طرف بڑھو جسے تم کر سکتے ہو۔ تو یہاں آخری کلمہ ہے عجز ہے تستطيع، اس سے پہلے ایک لفظ ہے لم تستطع۔ لم تستطع نے یہ بتا دیا کہ آخر میں ایسا لفظ آئے گا جو مادہ استطاعت سے ماخوذ ہوگا، جو استطاعت سے کیا ہوگا، ماخوذ ہوگا، کیونکہ بات یہ کہی جا رہی ہے کہ جب تم کوئی کام نہ کر سکو تو اس کام کو چھوڑ دو اور بڑھو کسی ایسے کام کی طرف۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اب یہ ذکر ہوگا کہ ایسے کام کی طرف بڑھو جسے تم کر سکو۔ تو لم تستطع نے یہ بتا دیا کہ اس شعر کے آخر میں ایسا لفظ آئے گا جو استطاعت سے ماخوذ ہو، اور چونکہ روی معلوم ہے تمام اشعار کا اختتام عین ما قبل یا پر ہو رہا ہے، اس لیے روی کے اس علم نے یہ بتا دیا کہ استطاعت سے ماخوذ ایسا کلمہ آخر میں آئے گا جس کے آخر میں عین اور اس سے پہلے یا ہو، لہذا روی کے علم نے یہ طے کر دیا کہ یہاں تستطیع فعل مضارع صیغہ واحد مذکر حاضر نکلے گا، استطاعت یعنی فعل ماضی صیغہ واحد حاضر نہیں نکلے گا، ورنہ پھر روی بگڑ جائے گا۔ تو دیکھیے اسے ارساد کہتے ہیں۔
ومنہ الارساد ویسمیہ بعضهم التسہیمہ، اور محسنات معنویہ میں سے ایک ارساد ہے اور اسے بعض اہل علم تسہیم کا نام دیتے ہیں۔ وہو ان یجعل قبل العجوز من الفقرۃ او من البیت ما يدل علیہ اے علی العجوز اذا عرف الروی، اور ارساد یہ ہے کہ فقرے یا شعر کے آخری کلمے سے پہلے کوئی ایسا کلمہ ذکر کیا جائے جو اس آخری کلمے پر دلالت کر رہا ہو، اس آخری کلمے کی طرف رہنمائی کر رہا ہو، اذا عرف الروی، جبکہ روی کا علم ہو، جیسے وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ونحو قولہ، اور جیسے شاعر کا یہ شعر اذا لم تستطع شیئا فدعہ وجاوزہ الی ما تستطیع۔ آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔